السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی جرہ زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ جرہ آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ جرہ نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان کے سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جرہ کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں، اژدہا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی اور سنتری اندر گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، یہی تھا۔ یہ اس بستر پر کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟ یہ سویا ہوا نہیں، علی بن سفیان نے اسے کہا، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیشین نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا، لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا ہے اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے۔ وہ جوان اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان کو اپنی غلطی کی پر پچھتاوا ہوا۔ اس نے زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچا جات اور تایا جات بھائی ہیں۔ وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں۔ اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔
اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا، لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رشاں کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے بھی جول دے گئے تھے۔ اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے۔ اس نے لڑکی کو جرہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے جرہ کو بھی اپنے حسن و جوانی کے زیر اثر لے لیا تھا۔ علی نے سنتری سے کہا دوڑ کر جائے اور جرہ کو بلا لائے۔ سنتری کے جانے کے بعد یہ سراغ ڈھونڈنے لگا، باہر گیا، زمین دیکھی، اسے پاؤں کے نشان نظر آئے، لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا، ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا۔ زخمی کے پاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا، زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا چھاپا مارا جائے گا۔ یہ گاؤں بہت دور تھا۔ سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جرہ گھر نہیں ہے۔ علی بن سفیان اس کے گھر گیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ جرہ رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جرہ کے ساتھ جا چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے۔ علی بن سفیان کو یقین ہو گیا کہ جرہ بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور لڑکی کے حسن کے جادو کا کمال ہے۔ علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا۔ وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے۔ ارد گرد رہنے والوں میں 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی تھی۔ سراغ رشاں کھروں کو دیکھتے شہر سے نکل گئے، مگر آگے جانا بیکار تھا۔ رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب خور دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ انہیں علی بن سفیان کے کرنے کا کام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیشین کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ زخمی نے جو راز کی باتیں بتائی تھیں وہ بے بنیاد تھیں اور اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کو بھی اور علی بن سفیان کو بھی بیوقوف بنا گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تھا کہ اب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا، قاہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جرہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ جب اس کی ٹانگیں گھوڑے کے ایک طرف اوپر، دھڑ اور بازو دوسری طرف، رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا۔ جب جرہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہیں آیا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی باندھ جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا
اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے۔ اسے اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جرہ نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں یا بائیں مڑ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد سورج سر پر آ گیا تھا۔ اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دی جن سے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں، اٹھا لو، سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، او خدا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے سارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جرہ کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک دے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیشین تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ رات بھر کی گھڑ سواری سے اور اتنی تیز بھاگنے سے اس کا پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کر رہا تھا، خون نکلتا رہا۔ آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر گسی طاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ جرہ کی آنکھیں کھول دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا۔ ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور سارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جرہ سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچا لو۔ جرہ نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھکے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ جرہ نے غصے سے کہا، تم سب پر اللہ کی لعنت برسے، تم سب نے اسے بچانے کی بجائے اس کی جان لے لی ہے۔ تم سب اس کے قاتل ہو، یہ مر چکا ہے۔ ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے بعد اس کے سارے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ سارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں نے جرہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے۔ لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ جرہ کو سارجہ کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہی۔ جرہ کے گھوڑے پر جو سوار تھا، جرہ نے اس سے کہا، یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا، ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں، ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس پر راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جرہ نے کہا، ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے۔ سوار نے جواب دیا، تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی۔
ہم تمہیں اس لیے لائے ہیں کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کی مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہی لاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ جراح نے کہا، تم سب صلیبیوں، سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے خلاف سلطنت اسلامیہ کے خلاف تقریب قاری کر رہے ہو۔ میں تمہاری کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تو قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جراح نے کہا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو کہو گے میں یہی رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ جراح اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی کہ کے ساتھ اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں بھی سوچتا رہا۔ اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا گیا، مگر وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچا کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جراح کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس سے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ گھوڑوں کی جینیں اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا۔ جراح کے بھاگنے کا تو خیال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بندھا ہوا تھا، وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک دیا جائے گا، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جراح کے کان میں کہا، میں نے 2 گھوڑوں پر جینیں کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ وہ شارجہ کی آواز تھی۔ جراح آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے 2 گھوڑے بندھے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر جراح سوار ہو گیا۔
شارجہ نے کہا تم اگر اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گروگے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو۔ گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوں گے؟ جرہ نے جواب دیے، بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائے۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑے سے شارجہ نے کہا، میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہونا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعاقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد انہیں پتہ چلا ہوگا کہ شارجہ اور جرہ بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر جینیں ڈالنی تھی۔ اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والے 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور جرہ نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ ان کی تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے، اور آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے۔ لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی سرحدی دستہ ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا۔ شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جرہ کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ قاہرہ کی صحیح سمت کو جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں ہے۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں ہوں کہ آپ جیسے تجربہ کار حاکم نے یہ غلطی کی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے، اور یہ ایک منظم جرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جرم کو جرہ اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اس کمزوری نے کام کیا ہے جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملت اسلامیہ کو ڈبا دے گا۔ جرہ کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے، اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گھڑا تھا، تاہم اس علاقے کی سراغ رسانی کی جائے گی۔ وہ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربان نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سن کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا؟
اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا جرہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن سارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانف رہے تھے۔ جرہ اور سارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کہاں چھوڑ آئے؟ جرہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ جرہ نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اگلے روز اسے سفر میں پتہ چلا جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جرہ کو جس طرح سے سارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی، وہ تفصیل سے سنایا۔ سارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کی خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کو بھی تیار رہتی تھی۔ جرہ نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ جرہ کو وہ فرشتہ لگنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو گھر 4 آدمی آئے تھے، وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا جات اور تایا جات بھائی نہیں تھے۔ وہ اس گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی بن سفیان کے آدمی سارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے گئے تھے تو اس وقت 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ سارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ سارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی، اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ ہے کہ بھائی کی دیکھ بھال اور خدمت کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ موقع ملا تو اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ ہی میں رہے تھے۔ وہ سارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جرہ نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جرہ نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جرہ نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جرہ نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی اور کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ وہ ہر وقت جرہ کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جرہ کے پاس گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے سارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سارجہ نے اس سے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے سارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔
जख्मी यहाँ नहीं रहेगा। शारजा को तवक्को नहीं थी कि वे चारों इतनी दिलेरी से उसके भाई को अगवा कर लेंगे। उसने फैसला सुना दिया कि वह उनकी कोई मदद नहीं करेगी। उस आदमी ने उससे कहा, हम तुम्हारी हर एक हरकत देख रहे हैं, हम समझ रहे थे कि तुमने जर्रा को फंसा लिया है, लेकिन मालूम होता है कि तुम खुद उसके जाल में फंस गई हो। शारजा ने उसे धिक्कार दिया। उसे चूंकि तवक्को नहीं थी कि वे लोग इतनी दिलेरी का मुजाहिरा कर सकेंगे, इसलिए उसने जर्रा के सामने भी जिक्र न किया कि उसके भाई के अगवा का खतरा है। उसी रात शारजा और जर्रा चारों के चुंगल में फंस गए। उन्हें जब घोड़ों पर सवार कराने के लिए उठा ले गए तो उसने देखा कि एक घोड़े पर उसका जख्मी भाई बैठा था। उस वक्त वह कुछ खुश हुई कि उसका भाई आजाद हो गया है। वह फरार पर आमादा हो गई, लेकिन जर्रा को वह उन लोगों की कैद में नहीं देखना चाहती थी। उसने उन्हें कहा भी कि उसे छोड़ दो, लेकिन वह न माने। उसके हाथ और पांव बांधकर घोड़े पर डाल दिया। रास्ते में शारजा को बताया कि उसके भाई को किस तरह अगवा किया गया है। वहाँ सिर्फ 2 आदमी गए थे। एक ने सिर्फ संतरी से कहीं का रास्ता पूछने के बहाने उसे बातों में लगा लिया और दूसरे ने पीछे से उसकी गर्दन जकड़ ली और दोनों उसे उठाकर अंदर ले गए। जख्मी उन्हें देखकर उठ बैठा, उसके बिस्तर पर संतरी को लिटा दिया और उसके दिल पर खंजर के 2 गहरे वार करके उसे खत्म कर दिया गया। फिर उस पर कंबल डाल दिया गया। दोनों ने जख्मी कैदी को उठाया और निकल गए। उन्हें यह भी मालूम था कि शारजा जर्रा के घर में है। उन्हें डर था कि वह नहीं मानेगी और अगवाई नाकाम बना देगी, लेकिन उसे वहां से गायब करना जरूरी था। उसके पास भी एक राज था। 2 आदमी घात में बैठ गए। जो ही जर्रा और शारजा तारीक गली में आए, उन्हें जकड़ लिया गया और अगवा कामयाब हो गया। अली बिन सुफियान जैसा भाग सुराग रशा कोई और तजुर्बा नहीं करना चाहता था। उसने जर्रा और शारजा के बयानों पर फौरी तो एतबार न किया। वह भी साजिश की एक कड़ी हो सकती है। उसने दोनों को अलग कर दिया और उनसे अपने अंदाज से पूछा गया। जर्रा दानिशमंद आदमी था। उसने अली बिन सुफियान को कायल कर लिया कि उसने जो कुछ बयान दिया है वह लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त है। उसने कहा कि एक तो जज्बाती पहलू था। उस लड़की की शक्ल व सूरत उसकी मरी हुई बहन से मिलती जुलती था, इसलिए वह इसे अच्छी लगी और उसे अपने घर भी ले जाता रहा और जख्मी के मकान में भी उसके साथ ज़्यादा देर तक बैठा रहा। जर्रा ने बताया कि उसके इस सलूक से लड़की इतनी मुतासिर हुई कि उसने अपने कुछ शुकूक उसके सामने रख दिए। यह उस लड़की का दूसरा पहलू था जिस पर जर्रा ने ज़्यादा तवज्जो दी। लड़की मुसलमान थी, लेकिन मालूम होता था कि उस पर बड़े ही खतरनाक असरात जो बाहर से आए थे काम कर रहे थे। जर्रा ने उसके जहन से ये असरात साफ कर दिए। लड़की चूंकि पाशमानदा जहन की थी, शहरा के दूर दराज गोशे की रहने वाली थी, इसलिए उसके जहन में
جو کچھ ڈالا گیا تھا وہ اسے صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کے منافی اشرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور شور سے اور بنا روک ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس سے سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ ابھی اس کھنڈر کے اس پر اسرار آدمی کے معتقد تھے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گناہ گاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شارجہ نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کھنڈر میں چلی جائیں کیونکہ وہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شارجہ پر علی بن سفیان کی ماہرانہ جرح سے لڑکی کے سینے سے یہ راز بھی نکل گیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھیں، پھر واپس نہیں آئی۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا، شارجہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کھنڈر میں چلی جائے۔ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح تو بیان نہ کر سکی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ جرہ کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی اسے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ جرہ یہیں سے آزاد کرائے گی۔ ان چاروں مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن جرہ نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے ان سے پوچھا کہ وہ اب کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنے متعلق اس نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ساری عمر جرہ کے قدموں میں گزار دے گی، اور اگر جرہ اسے آگ میں کود جانے کو کہے گا تو کود جائے گی۔ اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کھنڈر تک جانے والوں کی رہنمائی کرے گی اور اپنے علاقے کے ہر اس فرد کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ علی بن سفیان کے مشورے پر فوج اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلایا گیا اور صورتحال تقی الدین کے سامنے رکھی گئی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ تقی الدین مصر میں نیا آیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پر پہلی بار پڑی ہے، اس لیے محتاط فیصلے کرے گا اور شاید کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہے۔ اجلاس میں بیشتر حکام نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اتنے وسیع علاقے کی اتنی زیادہ آبادی گمراہ کر دی گئی ہے، اس لیے اس آبادی کے خلاف فوجی کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھنڈرات کے اندر سے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک نیا عقیدہ نکلا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنے معبد اور عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا یہ حل پیش کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں
اپنے معلم عالم دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائے، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ اجلاس میں ایک مشورہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ سلطان ایوبی کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان سے حکم لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں، تقی الدین نے کہا، اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں، جن کے سچے مذہب کی وہاں توہین ہو رہی ہے۔ امیر مصر اور سالار اعلیٰ کو خبر تک نہ ہونے دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بہتر ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں؟ کیا آپ صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم 2-4 ہزار گناہ گاروں اور دشمنوں دین سے ڈرتے ہیں؟ میں براہ راست کارروائی اور بڑی ہی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نائب سالار نے کہا، صلیبی ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس الزام کی تردید اور عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے، تو پھر اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے تنجیہ لہجے میں کہا، فوج پر اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم فوج کو چھٹی دے دیں اور ہتھیار دریائے نیل میں پھینک کر مبلغوں کا ایک گروہ بنا لیں، درویشوں کی طرح گاؤں کریا دھکے کھاتے پھریں؟ تقی الدین نے جذباتی لہجے سے کہا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صلیبی تلوار نکلے گی تو اسلام کی شمشیر نیام میں نہیں پڑی رہے گی، اور جب شمشیر اسلام نیام سے نکلے گی تو ہر اس تن کو سر سے جدا کرے گی جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، اور ہر اس زبان کو کاٹے گی جو کلمہ حق کو جھٹلاتی ہے۔ صلیبی اگر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سلطنت اسلامیہ کیوں سکڑتی جا رہی ہے؟ خود مسلمان کیوں اسلام کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے صلیبیوں نے عورت اور شراب سے، جرو جواہرات اور ہوس اقتدار سے اسلام کی تلوار کو جنگ آلود کر دیا ہے۔ وہ ہم پر جنگ پسندی اور تشدد کا الزام عائد کر کے ہماری عسکری روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ ان کے بری لشکر اور بحری بیڑے ناکام ہو گئے ہیں، وہ ہمارے خلاف تقریب کاری کر رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کی جڑ کاٹ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔